بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک درویش کہیں سے گھومتا ہوا بادشاہ کے محل کے سامنے جا پہنچا۔ جب اس نے صدا لگائی تو دربانوں نے اسے پکڑ کر بادشاہ کے حضور پیش کر دیا۔ بادشاہ نے درویش کی یہ حالت دیکھی تو کہنے لگا، مانگو کیا مانگتے ہو؟ درویش نے عاجزی کے ساتھ اپنا کشکول آگے کر دیا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، اس کو ذرا بھر دیجئے۔ درویش کی بات سن کر بادشاہ ہنس پڑا اور کہنے لگا، بابا، جب بادشاہوں کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو ان کی حیثیت کے مطابق مانگتے ہیں۔ تم نے کیا مانگا؟ لو، ابھی بھرتے ہیں۔ بادشاہ نے فوراً اپنے گلے میں پڑے ہوئے ہار اتارے، اپنی انگلیوں میں پڑی ہوئی قیمتی انگوٹھیاں اتار کر اور جیب سے سونے چاندی کی اشرفیاں نکال لیں اور درویش سے کہنے لگا، میرے قریب آؤ۔ درویش جب اس کے قریب پہنچا تو بادشاہ نے سارا سامان اٹھا کر اس کشکول میں بھر دیا، مگر کشکول نہ بھرا کیونکہ مال و متاع کم تھا اور کشکول بڑا۔ بادشاہ نے فوری شاہی خزانچی کو طلب کیا اور کہا، فوراً جا کر ہیرے جواہرات کی تھیلیاں لے آؤ۔ شاہی خزانچی نے حکم کی تعمیل کی۔ تھوڑی دیر بعد شاہی خزانچی ہیرے جواہرات کی تھیلیاں لے کر حاضر ہوا تو بادشاہ نے وہ اٹھا کر کشکول میں الٹ دیں۔ جوں جوں ہیرے جواہرات کشکول میں الٹتے جا رہے تھے، کشکول اور بڑا ہوتا جا رہا تھا، جہاں تک کہ سارے ہیرے جواہرات ختم ہو گئے، مگر کشکول اور بڑا ہو گیا اور خالی کا خالی معلوم پڑتا تھا۔ بادشاہ اس صورتحال پر بڑا حیران ہوا، مگر ساتھ ہی ساتھ اسے اپنی توہین اور بے عزتی کا بھی خیال آیا۔ بادشاہ نے خزانے کا منہ کھول دیا اور خزانہ اٹھا کر کشکول میں بھرنے لگا، مگر کشکول بھرنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ خزانے کے بعد وزراء کی باری آئی اور پھر درباریوں اور تجوریوں کی باری آ گئی، مگر کشکول خالی کا خالی ہی رہا۔ ایک ایک کر کے شہر کا سارا خزانہ خالی ہو گیا، مگر وہ حیرت انگیز کشکول جو خالی کا خالی ہی رہا۔ آخر بادشاہ نے تھک ہار کر ہاتھ کھڑے کر دیے اور کہنے لگا، درویش، تم جیتے اور میں ہارا۔ درویش نے کشکول بادشاہ کے سامنے الٹ دیا، مسکرا کر بادشاہ کی طرف دیکھا، سلام کیا اور الٹے قدم واپس چل دیا۔ بادشاہ نے جب درویش کو جاتے ہوئے دیکھا، تخت سے بے اختیار نیچے اتر کر بھاگا اور اسے جا پکڑا اور کہنے لگا، اے درویش، ذرا رکیے، محترم، اس راز پر سے پردہ اٹھائیں کہ کشکول آخر کس چیز کا بنا ہے جو بھرنے کا نام نہیں لیتا، کہ میرا خزانہ، شاہی خزانہ اور پورے شہر کا خزانہ اس میں بھر دیا، لیکن یہ کشکول خالی کا خالی ہی رہا۔ آخر یہ راز کیا ہے؟ اس میں ماجرا کیا ہے؟ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا۔ کیا یہ کشکول جادو کا بنا ہے؟ اگر جادو کا بنا ہے تو اس میں کیا راز ہے کہ اس میں سارے کا سارا خزانہ سما گیا، لیکن پھر بھی یہ کشکول خالی کا خالی ہے؟ اس راز پر سے خدا را پردہ اٹھائیے۔ درویش نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، نہ ہی یہ کوئی جادو کا کشکول ہے اور نہ ہی اس میں کوئی راز ہے۔ بادشاہ سلامت، یہ انسانی خواہشات کا کشکول ہے، ایسی خواہشات جو ساری زندگی ختم ہونے میں نہیں آتی۔ انسانی خواہشات کے اس کشکول کو دنیا کا کوئی خزانہ نہیں بھر سکتا، بلکہ اسے صرف ایک چیز بھر سکتی ہے اور وہ ہے قبر کی مٹی۔ قبر کی مٹی ہی ہے انسانی خواہشات کو ختم کر سکتی، ورنہ دنیا کی کوئی چیز نہیں جو انسان کی خواہشات پر غالب آ سکے۔ اس حکایت میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان ساری زندگی اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، مگر ایک کے بعد ایک خواہش جنم لیتی ہے اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اپنی ساری زندگی اپنی خواہشات کے پیچھے پاگلوں کی طرح بھاگتا رہتا ہے، مگر یہ کہ خواہشات کبھی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کی ساری زندگی الجھنوں اور پریشانیوں میں گھری رہتی ہے۔ اچھی زندگی کے لیے انسان کو اپنی خواہشات کم سے کم رکھنی چاہیے، کیونکہ انسان نے ایک دن اس دنیا فانی کو چھوڑنا ہے۔ ہمیں اگلے جہان کی فکر کرنی چاہیے۔ انسانی خواہشات انسان کی سانس کی ڈوری کے ساتھ بندھی ہوتی ہیں اور سانس کی ڈوری ٹوٹتے ہی یہ خواہشات ختم ہو جاتی ہیں، اور درویش کی بات کے مطابق صرف قبر کی مٹی انسانی خواہشات کو ختم کر سکتی ہے۔